السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میں نور فاضلہ آج اس چینل کے ذریعے سے آپ کے لیے کچھ سہولتیں مہیا کرنا چاہتی ہوں، جو کہ ہے قرآن شریف کی تلاوت۔ قرآن شریف کیا ہے؟ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے طرف سے اتاری گئی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں جو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تمام کے لیے مہیا کی گئی ہیں، جس کے ذریعے سے ہمیں زندگی میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، صحیح غلط، سچ جھوٹ، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ان تمام چیزوں کی ہمیں پہچان ہوتی ہے۔ نکاح کیا ہے، میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں، والدین کے حقوق کیا ہیں، بچوں کے حقوق کیا ہیں، زکوٰۃ کیا ہے، نماز کیا ہے، قرآن کی تلاوت کیا ہے، اسلام کے 5 فرائض کون سی ہیں، یہ تمام چیزیں ہمیں قرآن شریف کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ بے شک اب ہم یہ سب کیسے جانیں؟ قرآن شریف کی تلاوت کے ذریعے سے۔ قرآن شریف ہم کیسے سیکھیں؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ نورانی قاعدہ ہے۔ ہمیں نورانی قاعدہ سیکھنا ہے۔ کیسے سیکھیں؟ تو ہم آپ کی ضرورت، ہم آپ کی پریشانی دور کرنے کے لیے ہی ہم اس چینل کے ذریعے سے آپ کے لیے خدمت انجام دینا چاہ رہے ہیں۔ جیسے کہ کچھ لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، کچھ لوگوں کو علم نہیں آتا، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، جو کہ امی بندے کہلاتے ہیں۔ جیسے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم علم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ کے ذریعے سے ان کے دل میں علم آ گیا، قرآن شریف آ گیا۔ کس کے ذریعے سے؟ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں قرآن پاک کو اتارا گیا، جو کہ رمضان کریم میں، رمضان کے مہینے میں اس قرآن کو مکمل طور سے اس دنیا میں اتارا گیا۔ ہم پڑھ رہے ہیں لیکن اس کا مطلب نہیں جانتے۔ ہاں، ہم پڑھنا بھی ہے، اس کا مطلب بھی جاننا ضروری ہے۔ قرآن میں کیا کیا احکام ہیں، قرآن شریف کی فضیلت کیا ہے، یہ سب کچھ ہمیں جاننا ضروری ہے۔ قرآن شریف ہمارے آخرت کا توشہ ہے دوستو۔ یہ دنیا کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے، مومن مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، کیونکہ ہمارے لیے یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ ہمیں صبر کرنا ہے، ہمارے خواہشات کو ہمیں دفن کرنا ہے، تبھی اللہ تعالیٰ ہمیں تمام آخرت میں ہمارے خواہشات پورے کریں گے انشاءاللہ۔ ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے۔ صحیح غلط، سچ جھوٹ، جائز ناجائز، حلال کیا ہے، سود کیا ہے، حرام کیا ہے، حرام لقمہ کیا ہے، غلط راہ کیا ہے، صحیح راہ کیا ہے، پردہ کیا ہے، عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، یہ سب کچھ میری ماں بہنیں قرآن کی تلاوت سے ہم جان سکتے ہیں۔ پہلے ہم قرآن پڑھنا جانیں گے، پھر اس کے بعد اس میں کیا کیا مطلب ہے، اس کی کیا ترجمہ ہے، اس کی کیا معنی ہے، ہم یہ سب کچھ انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو ابھی بہت سے لوگوں کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، قرآن تلاوت کرنا نہیں جانتے، بہت مجبوریاں ہوں گی، لیکن ابھی یہ زمانہ ماڈرن زمانہ ہے، لوگوں کو ہچمچانا نہیں ہے، آرام سے گھر بیٹھے ہم عورتیں گھر بیٹھے سیکھ سکتی ہیں ہمارے چینل کے ذریعے سے۔ اور ہم ایسے ویسے ریلز دیکھ کر ہمارا ٹائم پاس کرتے ہیں، ٹائم ضائع کرتے ہیں، تو ایسے قرآن کے ویڈیوز دیکھا کریں، ایسے بیانات کی ویڈیوز دیکھا کریں، ہمارے اعمال نامے سدھر جائیں گے، ہمارے دلوں میں دین کا جذبہ پیدا ہوگا، دین کے لیے محبت پیدا ہوگی انشاءاللہ۔
ہمارے کلمے کے لیے محبت پیدا ہوگی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت پیدا ہوگی۔ بے شک ہمارا دین بہت کمزور ہے میرے ماں بہنیں، اس لیے غیر مسلم غیر لوگ ہم پر بہت حاوی ہو رہے ہیں۔ ہمیں مضبوط ہونا ہے، اللہ کا علم جاننا ہے۔ اللہ کے علم سے، ہمیں قرآن پاک کی تلاوت سے، فرض نمازوں سے ہمارا دل مضبوط ہوگا، ہم ہمت والے بنیں گے، ہم ہر چیز کا سامنا کر سکیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے دلوں میں پختگی، ہمارے دلوں میں ہمت آئے گی۔ اگر یہ ہم دین کے راہ پر نہیں چلیں گے تو ہمارا دل کیسے مضبوط بنے گا؟ ہم کمزور بن جائیں گے، ہم دشمنوں کے آگے بھی کمزور ہو جائیں گے۔ تو ہمارے دین میں بہت اچھا جذبہ ہے دوستوں، ہم قرآن کو معنی سے جانیں گے، قرآن کو پڑھنا سیکھیں گے، اور اس کی بنیاد ہے نورانی قاعدہ۔ ہم پہلے نورانی قاعدہ سیکھیں گے، حرف با حرف، الفاظ با الفاظ سیکھیں گے انشاءاللہ، زیر زبر، پیش، تشدید، جزم، مد، ان سب کو ہم انشاءاللہ سیکھیں گے، عربی پڑھنا بھی سیکھ لیں گے، پھر قرآن پڑھیں گے، پھر اس کے معنی جانیں گے انشاءاللہ۔ بے شک ابھی قرآن پڑھنے سے کیا ہے، فضیلت کیا ہے، فائدے کیا ہیں، ہم یہ جان لیں گے۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہی، جس نے ہمیں بنایا، اس کائنات کو بنایا، پورے جہان کو بنایا، زمین، آسمان، چرند پرند تمام کو بنایا، ان میں بھی ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ہمیں زبان دی ہے صحیح الفاظ بیان کرنے کے لیے، اچھا بولنے کے لیے، کان دیے ہیں صحیح اچھے اخلاق سننے کے لیے، اچھی باتیں سننے کے لیے، آنکھ دیے ہیں اچھا نظریہ، اچھائی دیکھنے کے لیے، زبان دی ہے تو اچھائی پھیلانے کے لیے، اچھی باتیں جان کر اچھی باتیں بتانے کے لیے، نہ کہ ہمیں فتنے ڈالنا ہے، نہ کہ برا سننا ہے، نہ کہ غیر غلط ناجائز چیزیں دیکھنی ہے۔ تو ہمیں ہر چیز کا صحیح استعمال کرنا جاننا چاہیے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ ہم میں سے وہ شخص بہتر ہے جو قرآن شریف کو سیکھتا بھی ہے اور دوسروں کو سکھاتا بھی ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے، ابو سعید رضی اللہ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جس شخص کو قرآن شریف کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، میں اس کو سب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کروں گا۔ اللہ کیا فرماتا ہے، جس شخص کو قرآن پاک کی مشغولی کی وجہ سے نہ ذکر کرنے کی فرصت ہے، نہ دعائیں مانگنے کی فرصت ہے، وہ بس قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہی جا رہے ہیں، کرتے ہی جا رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ دگنا عطا کرتا ہے، بنا دعائیں مانگے ہی اللہ سب کچھ عطا کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ اور میں اس کو شکر گزار بندوں کے ثواب سے افضل ثواب عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اس قرآن پر ایمان لاتے ہی، عمل کرتے ہی، حق تعالیٰ شانو ان کو دنیا و آخرت میں دونوں کی بھلائیاں اور عزت عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ہی بہت اچھی چیز ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو مسلمان قرآن شریف پڑھتا ہے، اس کی مثال ترنج کی سی ہے کہ اس کی خوشبو بھی عمدہ ہوتی ہے اور مزہ بھی لذیذ ہوتا ہے۔ ترنج یعنی جیسے کہ وہ لیمو جیسا پھل ہوتا ہے اور وہ موسمبی جتنا موٹا ہوتا ہے، جو کہ آپ کچا کھاؤ تو بھی لذیذ ہوتا ہے، اس کی خوشبو بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اس کو کھانے سے ہماری بہت ساری بیماریاں شفا ہو جاتی ہیں۔ تو ایسا ہے، اس کے مانند ہے قرآن پڑھنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص قرآن شریف کو اٹکتا ہوا پڑھتا ہے اور اس میں دقت اٹھاتا ہے، اس کو دوہرا
یعنی دگنا اجر اللہ عطا کرتے ہیں، دگنا ثواب دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو زبان ٹھیک نہیں ہوتی، کچھ لوگوں کی زبان تودلاتی ہے، مطلب اٹکتی ہے، بات میں بھی اٹکتی ہے اور پڑھنے میں بھی اٹکتی ہے، تو بھی انہیں قرآن پڑھنے کی حسرت ہوتی ہے، تو بھی انہیں قرآن پڑھنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کیا کرتے ہیں؟ دگنا اجر دیتے ہیں، دگنا ثواب دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں صحیح پڑھنے کی اور قرآن پڑھنے کی ہمیں نیک ہدایت دے، ہمیں اور جذبہ دے، آمین۔ انشاءاللہ قرآن کی فضیلت تو اور بہت ساری ہے، ہم آئندہ کی کلاسز میں معلوم کریں گے۔ آپ سب کا شکریہ۔